وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان جب بے بس ہوتا ہے پھر کسی کو پکارتا ہے، کسی کی مدد لیتا ہے، کسی کا ساتھ لیتا ہے۔ جب بے بس ہوتا ہے کوئی میرے ساتھ ہو جائے، کوئی میرا مددگار بن جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب برتھ پہ سوئے ہوئے تھے ٹرین کے، تو اگلے اسٹیشن پہ آدھی رات پونی رات گزر گئی، ایک صاحب آئے، ان کی بکنگ ختم ہو گئی تھی، اب اس کی بکنگ شروع تھی، تو اس نے انہیں ہلایا، تو اس نے کہا جی وہ بکنگ تو میری ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ میری بکنگ ہے۔ اس نے کہا ٹکٹ دکھائیں، اس نے جیب سے ٹکٹ نکالی تو وہ اسٹیشن ایسا تھا جہاں اس کی بکنگ ختم ہو گئی تھی، تو اس نے کہا جی آپ کی بکنگ ختم ہو گئی ہے، اب آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے سونے دیں۔ اس نے کہا نہیں میری بکنگ ہے، باوجود جاننے کے شور شرابہ ہوا۔ اب یہ نیچے کھڑا اس کو کھینچ رہا ہے، اب کھینچ رہا ہے کہ وہ تو نیچے گر جائے گا۔ پہلے تو اس نے دھمکیاں دی، پھر برا بلا کہا، پھر اس نے آواز لگائی فلاں کو مجھے بچاؤ۔ وہ جو نیچے والا تھا وہ طاقتور تھا، جھگڑالو بھی تھا، کوئی وسیلہ بھی تھا، اس نے کسی کی نہ سنی، اس نے پھر لوگوں کو اور کو پکارنا شروع کیا۔ آدھی پونی رات گزر گئی تھی، این نیند کا خمار کا وقت تھا، لوگ اٹھ گئے۔ میں آج وہ پکار سنتا ہوں اور مجھے احساس ہوا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ پہلے اپنی ساری کوششیں، ہیلے، ساری محنتیں کی، بے بس ہونے کے بعد پھر اس نے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل یہی معاملہ ہمارے ساتھ زندگی کے ہر پل میں ہے۔ اس کے ساتھ تو ریل کے سفر میں ہوا تھا، ہمارے ساتھ تو زندگی کے ہر پل میں یہی واسطہ، یہی معاملہ اور یہی نظام ہے کہ ہمارا پل پل جو ہے وہ بے بسی میں گزر رہا۔ مچھلی کا شوق سب کو ہے، کانٹے سے بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنی اموات میری آنکھوں کے سامنے آئیں دیکھنے میں یا سننے میں، جس میں پتا چلا کہ مچھلی کا کانٹا چبھا اور انسان مر گئے۔ نئی گاڑی، اچھی سفر ہر بندے کو جی چاہتا ہے۔ روز کتنی گاڑیوں کے سفر ہوتے ہیں اور انسان اسی گاڑی میں ہی مر جاتا ہے۔ دریاؤں کے کنارے سیر کرنے، پہاڑوں میں جانے والے لوگ کتنے تھے جو آج کی بارش ہوئی۔ آج جمعرات میں لاہور میں بہت بارش، صرف لاہور میں نہیں اور بہت جگہوں پہ کتنے لوگ آج کی جان کی بازی ہار گئے۔ ہم زندگی میں بے بسی کا سفر طے کر رہے ہیں، پل پل بے بس ہیں، پل پل بے بس ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ نوالا ہے، اس کو چبانے میں بے بس ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے نوالے کے لیے منہ کھولا، نوالا منہ میں ڈالا، اب منہ میں فوراً فالج ہو گیا، منہ کھلا کا کھلا ہے، بند ہی نہیں ہو رہا۔ آخر انہیں نوالا باہر پھینکنا پڑا اور منہ بند ہے، منہ نہیں کھلا، منہ کھلا ہے، بند نہیں ہو رہا، منہ پہ فالج ہو گیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس منہ کو بند کر سکے؟ ایک صاحب کہنے لگے میں نے آنکھ کو ٹانکا لگوایا ہے، سٹچ کرایا ہے، ٹانکا لگوایا، کیوں؟ آنکھ بند نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو میری آنکھ کو بند کر سکے؟ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں روئی تھی، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھ پہ روئی پھیرتے تھے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا آنکھ کے اوپر جو وائپر ہوتا ہے، جو ہم یہ دیکھیں آنکھ چپک رہے ہیں، ہماری آنکھ کے شیشے کے اوپر سے گرد و غبار یہ صاف کر رہا ہے، جیسے گاڑی کے آگے شیشے میں وائپر ہوتا ہے جو مٹی، گرد، غبار، بارش صاف کرائے اور آنکھیں آگے دکھاتا ہے، صاف کرتا ہے اور آگے دکھاتا ہے۔ کہنے لگا یہ میرا جو ہے یہ نظام یہ ختم ہو گیا ہے، اب میں نے ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھ کے شیشے کو، پتلی کو روئی سے صاف کرتا ہوں، وہ ختم ہو گیا۔ پل پل بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل بے بس ہیں۔ ہمارے بادشاہ بھی بے بس ہیں، ہمارے مالدار بھی بے بس ہیں، ہمارے وزیر بھی بے بس ہیں، ہمارے فقیر بھی بے بس ہیں، سب بندے مجھ سمیت ہم سب بے بس ہیں اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے بسی۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس کا پیشاب بند ہو گیا، بار بار کہتا تھا خنجر لے آؤ میرے مثانے پہ مارو۔ اس نے کہا آپ زخمی ہو جائیں گے، خون، کہتا خون جاری ہوگا، چلو پیشاب تو نکل جائے گا۔ آخر پیشاب اس کا کبھی بند ہو جاتا تھا، کبھی کھلتا تھا۔ کہتا مجھے مسجد میں لے جاؤ، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ بس اب مجھے اٹھا لے، اب میری بس ہو گئی ہے، اور دو تین دنوں تک وہ مر گیا۔ ہم تو پل پل بے بس ہیں، بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ ایک پل میں چاہے اتنا مجبور کر دے، اتنا مجبور کر دے، اتنا بے بس کر دے، ہمیں کھانے کو لقمہ نہ ملے اور پینے کو گھونٹ نہ ملے۔ میں نے میرے ساتھ بابا جی تھے، ہم نے ایک اچھے پیکج کے ساتھ حج کی ترتیب بنائی، پرانی بات ہے۔ جب ہم جدہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچے
تو وہ اندر تنگ و تاریک گلیوں میں لے جا رہا تھا. تو حاجی صاحب رک گئے. تو اس کہنے لگا اوے رانے آکیے. رانا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حاجی صاحب بس آ جائیں ایک رات کے لیے. میں کہا حاجی صاحب کی دبنگ زندگی گزری تھی لاہور میں، ایک طاقتور زندگی گزری تھی. اس نے کہا تو نے ہمیں پیسے کس چیز کے لیے تھے اور کون سی بلڈنگ ہوٹل میں لے جا رہا ہے؟ تم تکرار ہو گئی اچھی خاصی حاجی صاحب کی اور اس کی. اب میں چپ کر کے کھڑا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تو کوئی خیر ڈال دے. آخر کار اس سے پیسے حاجی صاحب نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ واپس لے لیے. اب پیسے لے کے اس نے تو فوراً ہوٹل میں لے جانا تھا اور ہمیں کھانا کھلانا تھا. سفر کے پھر جدہ کی مسلسل، اب تو سہولت ہے اس وقت تو بہت زیادہ. وہاں سے نکلے بس پھر بھوکے کیا کریں. اب حاجی صاحب کا سامان بھی میرے کندھے پہ، بوڑھے تھے، میرا سامان بھی میرے کندھے پہ. اب کیا کریں. ایک بندہ کھڑا تھا دھوتی پہنے، کوئی پاکستانی تھا، شاپر میں چاول بانٹ رہا تھا، غربا فقراء مساکین. میں نے دیکھا حاجی صاحب کو. میں کہ حاجی صاحب اس وقت تو ہم بھی مسافر ہیں، بھوک بڑی لگی ہے. بڑھاپا تھا، بڑھاپے میں بھوک ویسے کم برداشت ہوتی ہے. ہم نے رکھے بیگ وہیں، میں شاپر لے آیا. کہہ رہا بابا ایک ملے گا. میں کہ مہربانی کر. وہ سامنے میرا بابا بیٹھا ہے، واہ جیب میں لاکھوں روپے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسا بھی کر دیتا ہوں، کر کے دکھا سکتا ہوں. اب ایک شاپر سے گزارا نہ ہو، اب بھوک بہت تھی. منت کر کے میں اس سے 2 شاپر اور لے آیا. منت لفظ واقعی منت کی میں. اور وہ چاول پکے ہوئے تھے، کھائے. شاپر میں سے ایک چاول نکالا، کھائے. اللہ چاہے ایسا کر دے، پل میں بے بس کر دے. ہیں تو صحیح بے بس. میرا رب کبھی کبھی بے بسی کے نقشے دکھاتا ہے، بے بسی کے نقشے دکھاتا کہ میں ایسے بے بس کر سکتا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس پیسے ہیں میں کھانا کھا لوں گا؟ تیرے پیسے بھی تیری جیب میں ہوں گے، تجھے فٹ پاتھ پہ خیراتی کھانا کھلاؤں گا. پیسے بھی جیب میں ہوں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے خیراتی کھانا کھلاؤں گا اور تجھے بتاؤں گا اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. میں مالک ہوں، میرا اقتدار ہے، میں جو چاہوں کروں. تم مجھ سے نہ پوچھ سکتے ہو نہ میں تمہیں بتانے کا ذمہ دار ہوں. بس چاہوں پل میں کر، ایسا کر کے دکھاؤں گا. ہم تو پل بے بس ہیں، مجبور ہیں، اور ایسے بے بس اور مجبور کہ ہمارے بس میں نہیں. میں ایک سفر میں تھا تو ایک بابا جی تھے، وہ چکر کاٹ رہے تھے. ایسے آتے تھے اور پھر پیٹ کو پکڑ کے یوں کرتے تھے، پھر یوں کرتے تھے. تکلیف کی کیفیت تھی. میں نے پوچھا بابا جی خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے ریا گیس پھنس گیا، نکل نہیں رہا. اب اس کو نکالنے کی فکر کر رہا. ہم تو ایسے بے بس ہیں. ایک چھوٹا سا گیس کا غبارہ اندر موجود ہے، وہ پھنسا ہوا ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، کہتے ہیں نیا نوٹ ہے کسی کے پاس؟ نیا نوٹ 10 روپے والا. اس نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ نہیں. 100 روپے والا نوٹ ہو، 10 والا ہو، 1 والا اس وقت نوٹ ہوتا تھا، ہے کسی کے پاس نیا ہو؟ تو ایک صاحب نے نیا نوٹ دیا، کہہ رہا ہاں یہ ہے. اس کی بنائی ایسی بتی سی اور دانت میں خلال کے طور پہ اس کو استعمال کر کے نا چھوٹا سا ٹکڑا نکلا. کہنے لگا یہ دیکھ، اسی ٹکڑے نے بڑے بے بس کیا ہوا تھا. نوٹ ڈال کے نا اس کا خلال بنایا اور خلال بنا کے پھر اس کو نوٹ سے اس کو اندر سے ذرا نکالا دانتوں سے. لگا اسی دانت نے، اسی چیز نے مجھے بے بس کیا ہوا تھا، اسی نے مجھے بے بس کیا ہوا تھا. اتنے بے بس. یہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ یا قہار ہو، آج روحانی آپریشن میں یا قہار پڑھا رہا تھا اور میں ان سے بڑا بے بس. یہاں تسبیح خانے میں ایک فقیر ہے، وہ دم کرتا ہے، دعا کرتا ہے، روحانی آپریشن ہے. تو یا اللہ اگر میں ہی سب کچھ تھا پھر تیرا نام پکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میں تو لوگوں کہتا یا تارے کو پڑھو زیرا سورے، پھر لوگ ضربیں لگاتے. یا قہارو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے بے بس ہیں، مجبور ہیں، عاجز ہیں، بے حیثیت ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تیرا نام ہے تو ہمارے پاس کچھ ہے، اور تیرا نام ختم ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت، کوئی وقار، بالکل کچھ بھی نہیں، زیرو ہیں. اور تیرا نام ہے تو ہم ہیرو ہیں. یا قہارو پڑھنے والا اصل میں ایسا ہے جیسے کہ ابھی بالکل کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں چھڑی بھی نہیں تھی، اور پل میں ہاتھ میں ایسی ہتھیار، ایسے تلوار آئی کہ دنیا ڈر کے ایک طرف ہو. پھر عمل کو جس طاقت سے پڑھا جائے گا اور جتنا طاقتور ہتھیار ہوگا، ویپن ہوگا، ہتھیار ہوگا، اتنا آگے دہشت بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا، اور اس کی بات بھی مانی جائے. ہتھیار جتنا طاقتور، اللہ کا نام طاقتور، تو اس کا یقین کیا طاقتور ہے. ہجڑے بیٹھے تھے، انہوں نے 2 نے کہا کہ سنائے ڈاکے ڈالتے ہیں، بڑا مال ہوتا ہے. اس نے کہا آج ڈاکہ ڈالتے ہیں.
انہوں نے کیا کیا، گنے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کی نوک بنی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ خنجر ہے، ایک نے بھی گنے کا چھلکا اٹھایا، دوسرے بھی نے اٹھایا، اور بندہ جا رہا تھا اس کو کہنا نہیں ایتے پیسے کاٹ، اس نے دیکھا نا کہ گنے کا چھلکا ہے اور آگے ہیں مخصوص لوگ، تو اس نے اس دور میں جبکہ اس نے دینا تھا 1000 2000، اس نے آنا 2 آنے دے دیا، آنا 2 آنے جب اس نے دیا تو اس نے کہا یہ کیا، اس نے کہا جتنا طاقتور تمہارا ہتھیار ہے تو چوری کا مال بھی تو اتنا طاقتور ہوتا ہے، تو مجھے گنوں کے چھلکوں سے مجھ سے ڈاکہ ڈالتے ہو، پھر تمہارا لہجہ کیسے ہے، تمہارا انداز کیسے ہے، یا کہارو ہمارے پاس ہو اور یا کہارو کا یقین نہ ہو، یا کہارو کی طاقت ہے پر اس طاقت کا استحضار پورا جذبہ نہ ہو، اس کا پورا جذبہ نہ ہو، پھر کہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، تیرے لینے میں کمی ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہے، میرے جذبے میں کمی ہے، اور میری کیفیات میں کمی ہے، رب کی عطا میں کمی نہیں، اس کی کریمی میں کمی نہیں ہے، میری لینے میں کمی ہے، میرے کرنے میں کمی ہے۔ اور یہ وظیفہ صدیوں سے اللہ کی محبت کو مانگنے کے لیے، اللہ کے تعلق کو منوانے کے لیے، اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے صدیوں سے آزمتا ہے، یقین کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جس وظیفے کے ساتھ ان فرشتوں کا تعلق ہے جن کے ذمے اللہ نے کائنات کے پانی کا نظام دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میکائیل کو میں نے پانی کا نظام بارشوں پہ، سنا آپ نے، اسرافیل کو میں نے سور پھونکنے کے لیے، اسرائیل کو روح قبض کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے، جبرائیل کو انبیاء کی خدمت کے لیے یا بڑی خدمت کے لیے، میرا اللہ تو سارا کچھ خود کر سکتا ہے، کر سکتا تھا، کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو کیوں دی ہے یہ خدمت؟ اس کے دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ بندار بتا رہا ہے کہ میں نے کائنات کا نظام اس طرح چلانا ہے۔ یا کہاروں کے جو موکلات اور فرشتے ہیں ان کی ذمہ داری کائنات کے پانی کے ساتھ ہے۔ ہم سمندروں، دریاؤں، نہروں اور گہرے پانیوں کو یا عام پانی کو صرف پانی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عام پانی اور پانی نہیں ہے، اس کے نیچے بھی کائنات ہے، اس کے نیچے بھی دنیا ہے۔ انگریز تو آپ پانی کے نیچے کی دنیا تلاش کر رہا ہے، پانی کے نیچے کے خزانے تلاش کر رہا ہے، پانی کے نیچے ایک پورا نظام ہے، ایک مخلوق ہے جس کا صدیوں سے ہمیں پیغام ملا تھا، ان کو اٹھا دیں، اس کے بعد بھی سوئیں گے، آپ ذرا سوئی تھوڑی سی ہاتھ میں رکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کے ذمے سنیں جو کائنات کو جانتے ہیں، اب وہ انگریز بہت زیادہ سمندر کے نیچے کی دنیا کو جاننے کے لیے فکر مند ہے، اور انہوں نے لکھا ہے، آپ اٹھا کے نیٹ کی دنیا کو دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پانی کے نیچے کوئی ایک اور مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں اور چیزیں ہیں، سب کچھ ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، حج پہ جا رہا تھا، بحری جہاز کا سفر تھا، دیکھا کہ ایک جزیرے پہ ایک مچھلی آئی، اس نے اونٹ کھڑا تھا، سارے اونٹ کو نگل لیا، لیکن اس کے بعد اگلا منظر میں نے اور دیکھا، وہ یہ دیکھا ایک اور مچھلی آئی، اس نے اس مچھلی کو نگل دیا، اس مچھلی نے سارا اونٹ نگلا اور اس مچھلی نے اسی کو نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا کیسے کھلائے گا؟ یا اللہ دعوت کرنا چاہتا، اللہ پاک نے فرمایا کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سمندر کی مخلوق، جنات کو، انسانوں کو، ساری مخلوق کو کھانوں پہ لگا دیا، اور اللہ نے اس کھانے کو محفوظ رکھا، خراب نہیں ہوا، سالوں مہینوں کھانے پکتے رہے، کھانے کے پہاڑ بن گئے۔ تو اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اپنی مخلوق بھیج، تو اللہ نے ایک مچھلی بھیجی، اس نے وہ کھانا کھایا اور کہا کہ سلیمان آج بھوکا مار دیا، اللہ مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، 3 لقمے کھلاتا ہے، سلیمان آج بھوکا مار دیا، اللہ روزانہ مجھے ایسے 3 لقمے، یہ تو 1 لقمہ ہوا، باقی 2 کا کیا بنے گا؟ پانی کے نیچے ایک نظام ہے، ایک کائنات ہے، ایک مخلوق ہے، اور وہ رہتی ہے، وہ بستی ہے، پانی کے نیچے وہ رہتی ہے، وہ بستی ہے، اور اس کی ایک کائنات میں حقیقت ہے، سچائی ہے، جو پانی کے نیچے مخلوق ہے وہ رہتی اور بستی ہے اور سچائی ہے۔ یا کہاروں کے عمل کے ساتھ پانی کو کیوں جوڑا ہے کہ پانی میں پاؤں ڈبو کے، یا ٹپ کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، دریا کا ہو، سمندر کا ہو، تالاب کا ہو، جھیل کا ہو، ندی کا ہو، کوئی بہتا پاک پانی، آخر کیوں ہے؟
اس کے ساتھ اللہ نے جو فرشتے جوڑے ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ، ہر وظیفے کے ساتھ، ہر تسبیح کے ساتھ، ہر اللہ کے نام کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ نے فرشتوں کو جوڑا ہے۔